السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن پاک کی سبب نزول کی اہمیت اور اس کے فوائد بیان کریں گے۔ جن لوگوں کو علوم القرآن میں مکمل رسوخ اور پختگی حاصل نہیں، وہ آیات اور سورہ کے اسباب نزول کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن کریم بذات خود اتنا واضح ہے کہ اس کی تشریح کے لیے اسباب نزول کو جاننے کی ضرورت نہیں، لیکن ان کا یہ خیال درست نہیں ہے۔ اسباب نزول کا علم تفسیر قرآن کے لیے لازمی شرط حیثیت رکھتا ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ مثلاً زرکشی کہتے ہیں کہ اسباب نزول کو جاننے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے احکام کی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں اور یہ پتہ چلتا ہی کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کن حالات میں اور کیوں نازل فرمایا۔ مثلاً سورہ نساء میں ارشاد ہے، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى۔ سورہ نساء ہے، اے ایمان والو اسی حالت میں نماز کے پاس بھی مت جاؤ جب کہ تم نشے میں ہو۔ اگر شان نزول کی روایات سامنے نہ ہو تو قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شراب از روئے قرآن حرام ہے تو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ۔ اس سوال کا جواب سے شان نزول ہی سے ملتا ہے۔ اس کے سبب نزول میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے ایک مرتبہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ کو کھانے پر مدعو کیا۔ وہاں کھانے کے بعد بعض لوگوں نے شراب پی لی۔ ایسی حالت میں نماز کا وقت آیا تو ایک صحابی نے امامت کی اور نشے کی وجہ سے قرآنی آیات کی تلاوت میں غلطی کی۔ اس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ بسا اوقات سبب نزول کے بغیر آیت کا صحیح معنی صحیح مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر سبب نزول سامنے نہ ہو تو قاری آیت کا غلط مطلب سمجھ لیتا ہے۔ یہ بات اور چند مثالوں سے واضح ہوگی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، پس جدھر بھی تم رخ کر لو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ اگر اس آیت کا شان نزول پیش نظر نہ ہو تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے نماز میں کسی خاص جہت کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں۔ مشرق و مغرب سب اللہ کی ملکیت ہیں اور وہ رہر سمت میں موجود ہے، اس لیے جس طرف بھی رخ کر لیا جائے نماز ہو جائے گی۔ حالانکہ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے، جو خود قرآن کریم نے دوسرے مقام پر کعبہ کی طرف رخ کرنے کی ضروری قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ابھی اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں کہ یہ عقدہ شان نزول کو دیکھ کر ہی حل ہو جاتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب مسلمانوں کو قبلہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف ہوا تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر سمت اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ ہر طرف موجود ہے، لہذا وہ جس طرف بھی رخ کرنے کا حکم دے دے ادھر رخ کرنا واجب ہے۔ اس میں قیاسات کو دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ الاتقان 9 اس طرح ایک اور آیت میں ارشاد ہے، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا۔ سورہ مائدہ، جو لوگ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں ان پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہو جب کہ وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں۔ اگر اس آیت کے صرف ظاہری الفاظ کو دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کسی بھی چیز کا کھانا پینا حرام ہے۔ اگر دل میں ایمان و خدا کا خوف اور عمل نیک ہو تو انسان جو چاہے کھا پی سکتا ہے، اور چونکہ یہ آیات تحریم شراب کے فوراً بعد آتی ہے اس لیے کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس آیت نے اہل ایمان کو شراب کی اجازت دے دی ہے، اور یہ صرف شبہ اور احتمال نہیں ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ تک کو اس آیت سے غلط فہمی ہو گئی تھی اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس آیت استدلال کر کے یہ خیال ظاہر کیا کہ شراب پینے والا اگر ماضی میں نیکوکار رہا ہو اور اس کی عام زندگی نیکیوں میں گزری ہو تو اس پر حد شرعی سزا نہیں ہے۔ بعد میں عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا۔ در حقیقت آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب شراب اور قمار کی حرمت نازل ہوئی تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے وفات پا چکے اور اپنی زندگی میں شراب نوشی اور قمار بازی کے مرتکب ہوئے ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جن مومنوں نے حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے شراب پی یا جوئے کا مال کھایا ان پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، بشرطیکہ وہ ایمان کی حالت میں مرے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے حکام کے پابند رہے ہوں۔
الجامع الاحکام القرآن قرطبی کتاب سے روایت کی گئی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر میں ملاحظہ فرمائیے، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر بھی ایمان لے آئے جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، لیکن چاہتے یہ ہے کہ اپنے معاملات میں طاغوت کو حکم بنائے، حالانکہ طاغوت کو نہ ماننے کا حکم دیا جا چکا ہے اور شیطان کی خواہش ہے کہ وہ انہیں سیدھی راہ سے بھٹکا کر دور لے جائے۔ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ مدینہ میں یہودی اور ایک منافق کے درمیان جھگڑا ہوا۔ یہودی سچا تھا، اس نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرائیں گے۔ منافق بولا نہیں، تمہارے عالم و سردار کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی اپنے عالم کے پاس جانے پر راضی نہ ہوا۔ وہ اگرچہ یہودی تھا مگر اسے یقین تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ یقیناً حق کے مطابق ہوگا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میرے جھگڑے کا فریق اگر جھوٹ بولے گا تو وہاں اس کا جھوٹ نہیں چلے گا، ہمارے عالم کو ممکن ہے یہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے۔ آخرکار دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مقدمہ بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ منافق بھائی نکل کہنے لگا میں ان کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں، چلو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے اسے قبول کر لیں گے۔ منافق بظاہر یہ غلط فہمی ہوئی کہ میں ظاہر میں اسلام کا دعوے دار ہوں اور عمر یہودی کے مقابلے میں میری رعایت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کے باہمی نزاعات میں فیصلہ کرنے کی اجازت تھی۔ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اپنے نزاع کی تفصیل بیان کی۔ یہودی نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، ان کی خدمت میں اپنا معاملہ پیش کیا تھا، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا مگر میرے فریق مخالف نے اسے ماننے سے انکار کیا اور مجھے آپ کے پاس لے آیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ میں ابھی آیا ہوں، میرا انتظار کرو، میں واپس آ کر تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر گئے، تلوار لے کر آئے اور منافق کو قتل کر دیا اور فرمایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے اس کا ہی فیصلہ ہے۔ اس پس منظر میں آیت نازل ہوئی۔ یہ چند مثالیں محض نمونے کے طور پر پیش کی گئی ہیں، ورنہ ایسی اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بہت سی آیتوں کا صحیح مفہوم علم نزول کا سبب جاننے کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ قرآن کریم میں بسا اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جن کا شان نزول سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اگر ان کا صحیح پس منظر معلوم نہ ہو تو وہ الفاظ بے فائدہ اور بعض اوقات بے جوڑ معلوم ہونے لگتے ہیں، جن سے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت میں حرف آتا ہے۔ مثلا سورہ طلاق میں ہے وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، اور تمہاری وہ عورتیں جو حیض آنے سے نا امید ہو چکی ہیں، اگر تم کو ان کے بارے میں شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن لڑکیوں کو ابھی حیض نہیں آیا ان کی بھی۔ شاید میں نے الفاظ کا تم کو شک ہو، بظاہر کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ بعض اہل ذہن نے ان الفاظ کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ اگر سن رسیدہ عورت کا جس کا حیض بند ہو چکا ہو حمل کے بارے میں کوئی شک نہ ہو تو اس پر کوئی عدت واجب نہیں، لیکن سبب نزول ان الفاظ کی وجہ بتاتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سورۃ النساء میں عورتوں کی عدت بیان کی گئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کی عدت قرآن کریم میں بیان نہیں کی گئی، ایک تو چھوٹی بچیاں جنہیں حیض نہیں آتا، دوسرے وہ سن رسیدہ عورتیں ہیں جن کا حیض بند ہو گیا، اور تیسرے حاملہ عورتیں ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں 3 قسموں کا حکم بیان کر دیا گیا۔ مثلا سورہ بقرہ میں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، پس جب تم افعال حج ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے اپنے آباؤ کو یاد کرو۔ اگر سبب نزول سامنے نہ ہو تو اس آیت کا حصہ جیسے کہ اپنے آباء کو یاد کرتے ہیں بے جوڑ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس کا خاص مقام پر اللہ کی یاد کو آباء و اجداد کی یاد سے تشبیہ دینے کا کیا مطلب ہے، لیکن سبب نزول یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بات یہ ہے کہ یہاں مزدلفہ کے وقوف کا ذکر ہو رہا ہے، اور مشرکین عرب کا یہ معمول تھا کہ وہ ارکان حج سے فارغ ہونے کے بعد یہاں اپنے آباء و اجداد کے مفاخر اور کارنامے بیان کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اب یہاں باپ دادوں کی
شیخیاں بغارنے کی بجائے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ قرآن کریم میں ایسے مقامات بھی کم نہیں جن میں کسی خاص واقعے کی طرف مختصر اشارہ کیا گیا ہو۔ جب تک واقعہ معلوم نہ ہو ان آیات کا مطلب سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ مثلا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور جس وقت آپ نے خاک کی مٹھی پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ دراصل اس آیت میں غزوہ بدر کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے نرغے کے وقت خاک کی ایک مٹھی ان کی طرف پھینکی تھی اور اس کے بعد نرغہ ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن غور فرمائیے اگر یہ سبب نزول ذہن میں نہ ہو تو آیت کا مطلب کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ یہاں اسباب نزول قرآن کریم کے تمام فوائد بیان کرنا مقصود نہیں، لیکن مندرجہ بالا مسائلوں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کی تفسیر میں اسباب نزول کی کیا اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے امام وحدی فرماتے ہیں جب تک آیت کے سبب نزول و متعلقہ واقعہ کا علم نہ ہو اس وقت تک آیت کا مفہوم بیان کرنا ممکن نہیں۔ اسباب النزول علی بن احمد وحدی۔ لہذا جن لوگوں نے قرآن تفسیر کے معاملے میں اسباب نزول کی اہمیت سے انکار کیا وہ یا تو ناواقف ہیں یا اسباب نزول سے آزاد ہو کر قرآن کے مضامین کو اپنے من معنی مفہوم پہنا